دل پسند کی مٹھائیاں اور گابا کی گھڑی. اور اب ہمارے ساتھ ہیں خواجہ حیدر. کیسے ہیں بھائی خواجہ حیدر صاحب؟ ٹھیک ہوں. مجھے پتا ہے آپ دونوں کون ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ دونوں کے ابو صاحب کو یہی نہیں پتا تھا کہ آپ کی ایج کیا ہے. بڑی مشکل سے انہوں نے بتائی. عجیب و غریب ابا ہیں تمہارے یار. اور دونوں کے نام الگ الگ کیوں ہیں یہ بتاؤ. خواجہ حیدر، دونوں کے ناموں کے آگے آنا چاہیے تھا خواجہ لودھی اور اذان لودھی. یہ چکر سمجھ میں نہیں آیا. اذان حسن اور خواجہ حیدر. آپ دونوں خوش ہیں؟ آپ بھی بتائیے جلدی سے. ہاں، عامر انکل کے ساتھ خوش ہیں؟ یس. ابا کے ساتھ بھی خوش ہیں اپنے آپ؟ ہاں، لگ نہیں رہا مجھے پتا ہے نا. بہت. ڈر کے بولا ہے نا. صحیح صحیح. یہ لیجیے آپ کے لیے گابا نیشنل کی گھڑی، دل پسند کی مٹھائیاں. آپ کے لیے بھی دل پسند کی مٹھائیاں، گابا نیشنل کی گھڑی، اور یہ آپ کے لیے ایک گفٹ واچر اسٹوڈنٹ بریانی کا، ایک گفٹ واچر آپ کے لیے اسٹوڈنٹ بریانی کا، اور یہ آپ کے لیے عامر انکل کی ایک سی ڈی، ایک آپ کے لیے عامر انکل کی سی ڈی. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ہم اپنی اقلیتی برادری جو یہاں پر آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ زبان کیا ہے، رنگ کیا ہے، نسل کیا ہے، مذہب کیا ہے. تو مجھے جب پتہ چلا کہ آج میری ایک والدہ کی جگہ ہے اور ان کو گلے کا کینسر ہے، تو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم ان کے لیے 50,000 روپے عطیے کا اعلان کرتے ہیں. اور ہماری ایک اور بہن یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے ہم ابھی کیس بھی ان کا ڈسکس کریں گے بعد میں، تاکہ ٹیومر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. لیکن ہماری طرف سے آپ کے لیے 25,000 روپے. اور میری بہن ماروی یہاں پر آئی ہوئی ہیں. ابھی ان کے گھر کا انتظام ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ گھر کا انتظام ہو جائے گا. لیکن بہن جب بھائی کے پاس آتی ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتی. یہ ماروی کے لیے ہے کچھ اس لفافے میں، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا سب. ٹھیک ہے. اور اب ہم چلتے ہیں. دعا کی گھڑیاں ہیں ناظرین کرام، دعا کا وقت ہے، دعا کے لمحات ہیں. میں جناب طارق فتانی صاحب سے گزارش کروں گا، آج کا دن بہت اہم دن ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے بغیر کسی کا خون بہائے. نہ کوئی تلوار چلی، نہ کوئی قتل ہوا، اور تاریخ کی عظیم الشان فتح ہوئی. دعا کی گھڑیاں ہیں. سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس لیے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو جائے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير تو قیام کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، اور بیٹھا ہونے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، اور سونے کی حالت میں بھی اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اسلام کی پناہ میں رکھ، اور کسی دشمن کو یا حاسد کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. اے اللہ، میں تجھ سے وہ تمام خوبیاں اور بھلائیاں مانگتا ہوں جن کے خزانے تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. آمین یا رب العالمین. ہم سے سوال کیے گئے تھے 2 اور ان کے جوابات ہم لیتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتا دیجئے، قصر نماز یہ اگر کراچی میں نے یہ پوچھا کہ یہ حیدرآباد میں رہتے ہیں اور ان کا کاروبار کراچی میں ہے، آیا کراچی میں قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ صحیح. اگر یہ حیدرآباد سے کاروبار کے لیے 15 دن کے لیے آتے ہیں اس نیت سے تو پوری نماز پڑھیں گے. صحیح. اور اس سے کم نیت کے لیے آتے ہیں 2-4 روز کے لیے پھر چلے جاتے ہیں تو قصر پڑھیں گے. صحیح، بالکل صحیح ہے. اچھا، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا
ہماری جو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، تو یہ جو نمازیں کیا بعد میں بھی نہیں ہوں گی جو ہم صرف قیامت تک کے لیے نماز کی بات کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت تک سے بھی جو پہلے کا عرصہ ہے، صحیح احادیث میں منقول ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک نمازی، ایک حافظ قرآن یا ایک مسلمان بھی زندہ ہوگا. اور قیامت کی جتنی ہولناکیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری غیر مسلموں کے لیے ہیں اور کافروں کے لیے ہیں. ہاں البتہ احادیث سے یہ بات ضرور ملتی ہے کہ جنت کے اندر جنتی اپنی مرضی سے فرض کے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کیا کریں گے، اللہ رب العزت کی حمد کو بیان کریں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قیامت کے دن جب یہ سفارش کریں گے کہ حساب کتاب کو شروع کیا جائے تو ان کے بارے میں تفصیلی حدیث موجود ہے کہ 3 سجدے کریں گے اور اللہ رب العزت کی ایسی حمد بیان کریں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک تو نماز واجب ہے، فرض ہے، اور قیامت کے بعد واجب اور فرض نہیں، مسلمان اپنی خوشی سے سجدہ کیا کریں. اور سوال اگر چھوٹا سا کرنا چاہیں؟ ہاں جی بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر شوگر وغیرہ کا مرض ہوتا ہے، آدمی کو ایک دم سے طبیعت خراب ہو جائے تو اس کا فدیہ کے لیے کیسے روزہ رکھیں؟ شوگر کا مرض ہوتا ہے اور اگر اچانک طبیعت خراب ہو جائے، روزہ توڑنا پڑے یا کچھ بھی ہو، تو فدیے کے کیا معاملات ہیں؟ اب فدیے کے معاملے میں ذرا احتیاط ہونا چاہیے. آج کل ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کوئی بھی بیمار ہوا یا جس نے روزہ نہ رکھ سکا تو وہ اس رمضان کے ختم ہونے یا دوران وہ فدیہ دے دے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. فدیہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ بالکل لا علاج مرض ہو جائے اور ڈاکٹر جواب دے دے کہ آئندہ روبہ صحت نہیں ہوگا تو تب جا کر کے فدیہ دینا ہے. اب رمضان کے دوران اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مجبوراً روزہ توڑ دیا تو اس پر یہ ہے کہ اس کی قضا ہے، قضا جو ہے وہ اس کی ادا کرے گا اور فدیہ جو ہے وہ نہیں دے گا. البتہ اس کا جو وہ کفارہ نہیں ہے، صحیح، اس روزے کا کفارہ نہیں ہوگا، بس صرف فدیہ ہے. جی نہیں فدیہ نہیں ہے جی، اس کی قضا ہے. ٹھیک ہے جی، جلدی سے کر لیجئے، بالکل 1 منٹ ہے ہمارے پاس، جلدی سے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد سے تراویح کی نماز جو ہوتی ہے تو اس کی آواز ہمارے گھر میں بہت زور سے آتی ہے، تو کیا خواتین اس آواز کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین اس نماز کے ساتھ آواز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نہ مرد پڑھ سکتا ہے نہ عورت پڑھ سکتا ہے جب تک کہ صفوں میں اتصال نہ ہو. صحیح. اور اگر وہ اپنے گھر میں ہیں اور مسجد فاصلے پر ہے، بیچ میں روڈ ہے، فاصلہ ہے، تو اقتدا نہیں ہو سکتی. اتصال ضروری. اتصال ضروری. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام اسپانسرز کا، خاص طور پر یونائٹڈ کنگ والوں کا جو ہمارے لیے روزانہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ. اور اسٹوڈنٹ بریانی والے، ان کی بریانی آپ لوگ، یعنی میٹھا بھی موجود ہے دل پسند کا، نمکین بھی موجود ہے، یونائٹڈ کنگ کی افطاری بھی ہے. قرشی والے جو اپنی شربت کی بوتلیں دیتے ہیں، پاکولا والے جو آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں اپنے آئس کریم سوڈا سے، اور اس کے ساتھ ساتھ صوفی والے جو آپ کو پانی دیتے ہیں، پانی مطلب آپ کو پینے کے لیے دیتے ہیں، آپ کو نہیں دیتے پانی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میزان والے جو تھوڑی دیر بعد ان کے ڈنر باکسز آپ کو ملیں گے. میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عامر بٹ کا خاص طور پر جو میزان کے جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ، عامر بٹ صاحب نے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر، ہم نے جتنا کبھی کبھی یہاں لوگ زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، کم بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں بہت ہماری مدد کرتے ہیں. تمام علماء کرام کا ایک مرتبہ پھر ابراہیم قادری صاحب، مفتی عثمان یار خان صاحب، عابد قمبری صاحب، ہشام الہی ظہیر صاحب، طارق فتانی صاحب، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب، عمران شیخ اتاری صاحب، احمد قادری صاحب، احمد قادری صاحب، مفتی نعیم مدنی صاحب، عمران شیخ اتاری صاحب، منور اتاری صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد انشاءاللہ عمران شیخ اتاری اذان مغرب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.